بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا کہنے کے بعد مولوی عبدالخالق کلینک سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے میں بھی کلینک سے باہر آ گیا، جہاں پر عبدالحکیم باورچی میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ عبدالحکیم مجھ سے گلے ملتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا اور روتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دکتور صاحب، اگر آپ یہاں سے آزاد ہو کر جاتے تو مجھے اور میرے گھر والوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی، لیکن یہ ظالم لوگ نہ جانے آپ لوگوں کو کہاں لے جائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ عبدالحکیم نے ابھی اپنی بات ختم نہیں کی تھی کہ پہرہ مجھے بلانے کے لیے آ گیا۔ عبدالحکیم ایک بار پھر مجھے گلے ملا اور پرنم آنکھوں اور خلوص بری دعاؤں کے ساتھ مجھ سے جدا ہو گیا۔ میں باہر فوجی ٹرکوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہیں پر قریب ہی جنرل امام الدین اور لرزدہ گاؤں کے سربراہ ملا عطا کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی جنرل امام الدین نے مخدوم رقیب کو بلا کر حکم دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو آگے گاڑی کے کیبن میں بٹھانا۔ مخدوم کو یہ حکم دے کر جنرل صاحب آگے کھڑی اپنی جیپ کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد مخدوم رقیب نے مجھے ٹرک کے پچھلے حصے میں، جہاں دوسرے طالبان ساتھیوں کو زنجیروں میں جکڑا جا رہا تھا، بٹھا دیا۔ ساتھیوں کی حالت ظرف دیکھ کر میرا دل کھڑ رہا تھا، کیونکہ ان کے ہاتھوں کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ آہنی زنجیروں سے جکڑا جا رہا تھا، جس سے تمام ساتھی اذیت میں مبتلا ہو رہے تھے۔ مجھے گاڑی میں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمانڈر ملا عطا ادھر آ نکلے اور مجھے ٹرک کے پچھلے حصے میں دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگے، دکتور صاحب، آپ کو آگے کیبن میں بیٹھنا تھا، یہاں آپ کو کس نے بٹھایا ہے؟ میں خاموش رہا۔ میرے قریب بھائی رحمت اللہ نے انتہائی جرأت کے ساتھ ملا عطا کو بتایا کہ مخدوم رقیب ڈاکٹر صاحب کو یہاں بٹھا کر گئے ہیں۔ ملا عطا نے فوراً مخدوم رقیب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ڈاکٹر صاحب کو یہاں کیوں بٹھایا ہے۔ اس پر مخدوم رقیب نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے کہا، کماندان صاحب، کوئی پہرہ اسے یہاں بٹھا گیا ہے، حالانکہ اسی گاڑی کے کیبن میں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے جگہ بنا دی ہے۔ چنانچہ مجھے ٹرک کے پچھلے حصے سے اتار کر اسی ٹرک کے کیبن میں بٹھا دیا گیا، جہاں پر مولوی عبدالخالق اور نجیب اللہ ورسجی بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ 19 دسمبر سن 2000 کو نماز عصر کے قریب جب تمام قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر فوجی ٹرکوں میں بٹھایا جا چکا تو 4 فوجی ٹرکوں اور 3 جیپوں پر مشتمل یہ قافلہ فرخار کی طرف چل پڑا اور شام 5 بجے ہمارا یہ قافلہ فرخار شہر کو عبور کر کے دو راہی فرخار سے تالقان شہر کو جانے والے راستے کو چھوڑ کر ولسوالی آہن قلعہ کی طرف مڑ گیا اور یہاں سے چند کلومیٹر آگے جا کر سڑک کے کنارے ایک بہت بڑی عمارت کے سامنے قافلے کی گاڑیاں روک دی گئیں، جہاں پر چند نئے گرفتار شدہ قیدیوں کو ٹرکوں سے اتار کر عمارت میں موجود شمالی اتحادی فوجیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ دراصل ان قیدیوں کو 1 ستمبر سن 2000 کو جب طالبان نے تالقان فتح کیا تھا، مسعودی فوجیوں نے کہیں سے گرفتار کر کے لردہ جیل بھیج دیا تھا۔ تالقان میں موجود ان قیدی طالبانوں کے ساتھیوں نے شمالی اتحاد کے چند اہم افراد کو قید کر لیا اور شمالی اتحاد کے کمانڈروں کو پیغام بھیجا کہ اگر اپنے قیدی چھڑانا چاہتے ہو تو ہمارے فلاں فلاں آدمی کو، جن کو تم نے حال ہی میں گرفتار کیا ہے، چھوڑ دو۔ چنانچہ مسعودیوں نے اپنے قیدی چھڑانے کے لیے ان 9 گرفتار شدہ طالبان قیدیوں کو تبادلے میں آزاد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہاں پر اتار دیا، تاکہ یہاں پر موجود شمالی اتحاد کے ذمہ دار افراد ان قیدیوں کے بدلے میں اپنی قیدی چھڑا سکیں۔ ٹرکوں میں بیٹھے ہوئے قیدی ساتھی سختی سے باندھی گئی زنجیروں کی وجہ سے انتہائی اذیت میں مبتلا تھے۔ کئی ساتھی تو اس ناقابل برداشت تکلیف کی وجہ سے رو رہے تھے اور آہ وزاری کرتے ہوئے ٹرکوں پر موجود پہرہ کی منتیں کر رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ کچھ ڈھیلے کر دو، لیکن پہرہ پر قیدیوں کی تکلیف اور آہ وزاری کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ٹرک کے کیبن میں بیٹھے قیدیوں کی آہ وزاری صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے نجیب اللہ ورسجی سے مخاطب ہو کر کہا، نجیب اللہ، خدا کا خوف کرو، تمام قیدی ہاتھ سختی سے بندھے ہونے کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہیں، خدا کے لیے قیدیوں کے ہاتھ کچھ ڈھیلے کروا دو۔ میری التجا سن کر نجیب اللہ ورسجی فوراً گاڑی سے نیچے اتر گیا اور گاڑی کے بالکل قریب کھڑے مولوی عبدالخالق ورسجی سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب، قیدیوں کی زنجیروں کے تالوں کی چابی مجھے دے دو تاکہ میں ان کے ہاتھوں کو ڈھیلا کر دوں۔ مولوی عبدالخالق نے پہلے تو سختی سے انکار کر دیا، لیکن نجیب اللہ نے جب بہت زیادہ اصرار اور سخت لہجہ اختیار کیا تو مولوی عبدالخالق نے چاروں ٹرکوں کے قیدیوں کی چابیاں جو پہلے علیحدہ علیحدہ تھی خلط ملط کر کے نجیب اللہ کو دے دی۔ نجیب اللہ کافی دیر تک ٹرکوں پر چڑھ کر قیدیوں کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی زنجیروں کے تالے کھولنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اتنی زیادہ چابیاں خلط ملط ہونے کی وجہ سے وہ صرف چند قیدیوں کے ہاتھ ڈھیلے کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ اسی دوران قافلے کی گاڑیاں حکم ملنے پر دوبارہ محو حرکت ہو گئیں اور نجیب اللہ کو مجبوراً گاڑی میں واپس آنا پڑا۔
نجیب اللہ کیبن میں آتے ہی مولوی عبدالخالق پر برس پڑا اور اسے سیدھی سیدھی سناتے ہوئے پرنم آنکھوں اور انتہائی کرب زدہ لہجے میں کہنے لگا، تم انسان نہیں ہو اور نہ ہی تمہارے ساتھیوں میں کوئی انسانیت ہے۔ قیدی تکلیف سے مر رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں اور تم لوگ ہو کہ پتھر کے بنے ہوئے ہو۔ یہ باتیں کرتے ہوئے نجیب اللہ ورثی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، جبکہ مولوی عبدالخالق انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف بہانے بنا کر مجھے اور نجیب اللہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جن ساتھیوں کے ہاتھ نجیب اللہ ڈیلے کرنے میں کامیاب ہوا تھا ان میں بائی سلطان بھی شامل تھا۔ جب بائی سلطان کے ہاتھ کچھ حرکت کرنے کے قابل ہوئے تو اس نے پہرہ داروں سے نظریں بچا کر اپنے پاس موجود سیفٹی پن کے ذریعے کئی ساتھیوں کی زنجیروں کے تالے کھول کر ان کے ہاتھ ڈھیلے کر دیے۔ جس جگہ کچھ دیر کے لیے ہم قیدیوں کا قافلہ ٹھہرا تھا اس سے صرف 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر تالقان روڈ پر تنگی فرخار کی پہاڑی چوٹیوں پر طالبان لشکر کے مجاہد مورچہ زن تھے اور قیدیوں تک پہنچنے اور انہیں آزاد کرانے کی پلاننگ میں مصروف تھے۔ یہ بات آزاد ہونے کے بعد ہمیں معلوم ہوا، لیکن شمالی اتحاد کے لوگ ہمیں ایسی رازداری اور خفیہ طریقے سے عین طالبان کی ناک کے نیچے سے گزار کر لے گئے کہ طالبان کو کان و کان خبر نہ ہوئی۔ آزادی کے بعد تنگی فرخار پر وقت گزارنے والے ساتھیوں نے بتایا کہ اگر آپ لوگوں کو اس راستے سے لے جانے کی طالبان کو بروقت خبر مل جاتی تو جہاں آپ لوگوں کو گھنٹہ بھر کے لیے ٹھہرایا گیا تھا وہاں پر طالبان کمانڈر دستہ پہاڑوں سے نیچے اتر کر کمانڈو کارروائی کے ذریعے آسانی سے آپ لوگوں کو آزاد کروا سکتا تھا۔ لیکن طالبان کو آپ لوگوں کے دوسری جگہ منتقل کیے جانے کے 2 دن بعد معلوم ہوا کہ شمالی اتحاد والے قیدیوں کو یہاں سے گزار کر لے گئے ہیں۔ ساری رات سفر کرتے ہوئے تہجد کے وقت ہم لوگ ولایت یعنی صوبہ بدخشاں کی ولسوالی کشم میں پہنچ گئے اور بغیر رکے ہماری گاڑیاں بدخشاں کے شہر کشم کو پیچھے چھوڑتی ہوئی دریائے کوکچا کو عبور کر کے دوبارہ ولایت تخار کے حدود میں داخل ہو گئیں۔ ولایت بدخشاں کے شہر کشم کے آگے پیچھے اور بائیں جانب ولایت تخار کی حدود تھی، جبکہ دائیں جانب ولایت بدخشاں کا علاقہ تھا۔ دریائے کوکچا عبور کرتے ہی ولایت تخار کی ولسوالی روہستاک کی حدود شروع ہو گئی۔ جو ہی ہم قیدیوں کے قافلے کی گاڑیاں دریا عبور کر کے روہستاک کی حدود میں داخل ہوئیں تو وہاں پر موجود مسلح لوگوں نے گاڑیوں کو اسلحے کے زور پر رک جانے پر مجبور کر دیا۔ روہستاک کی حدود میں داخل ہوتی ہی زبردستی روکے جانے پر ہم تمام قیدی بہت خوش ہو رہے تھے اور مجھ سمیت اکثر ساتھیوں کو یہ امید ہو گئی تھی کہ اب یہاں سے ہم لوگ ضرور آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ روہستاک کا آزاد حکمران پیرم کول جو ازبک قوم سے تعلق رکھتا تھا احمد شاہ مسعود کا بہت بڑا دشمن ہے، اور اسی دشمنی کی وجہ سے چند ماہ قبل احمد شاہ مسعود کی طرف سے طالبان کے خلاف مدد اور آپس میں مفاہمت کے لیے آئے ہوئے 8 افراد کے وفد کو پیرم کول نے ذبح کر کے دریائے کوکچا میں پھینک دیا تھا۔ لیکن ہمیں اس وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب 3 گھنٹے ریڈیو کے ذریعے جنرل امام الدین کے پیرم کول کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد پیرم کول نے ہمارے قافلے کو آگے جانے کی اجازت دے دی۔ 24 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہمارا قافلہ 20 ستمبر سن 2000 کو سپہر 3 بجے دریائے آمو کے قریب آباد ولایت تخار کی ولسوالی چاہے آپ شہر کی ایک بڑی سی عمارت میں جا اترا، جہاں قیدیوں کو زنجیروں سے آزاد کر کے مختلف کمروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جب قیدیوں کی حوالگی کی تمام کاغذی کارروائی مکمل ہوئی تو بائی بن یامین، بائی رحمت اللہ، مولوی عبدالجلیل، مولوی عبدالصمد اور راکم اسی وقت ایک وفد کی صورت میں جیل کے مقامی ذمہ دار کے پاس پہنچ گئے اور اسے بتایا کہ ہم قیدیوں کے 10 لاکھ پاکستانی روپے مخدوم رقیب کے پاس ہیں جو امانت کے طور پر ہم نے اس کے پاس رکھوائے تھے۔ اب چونکہ ہم آپ لوگوں کی تحویل میں ہیں اور مخدوم رقیب اور اس کا عملہ واپس جانے کی تیاری کر رہا ہے، لہٰذا آپ مخدوم رقیب کو کہیں کہ وہ ہماری روپے ہمیں واپس کر دیں، کیونکہ پھر کہاں ہم اسے ڈھونڈتے پھریں گے۔ مقامی ذمہ دار نے ہماری بات سن کر ہمیں مخدوم رقیب اور اس کے 2-3 عہدیداروں کو ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا اور ہمارا معاملہ مخدوم کے سامنے پیش کر دیا۔ مخدوم رقیب نے چاپلوسی کرتے ہوئے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اچانک لجدہ سے اس طرف آنا پڑا، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کی رقم ساتھ نہیں لا سکا، لہٰذا چند دنوں تک میں آپ کی امانت آپ لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ بھائی رحمت اللہ نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقامی ذمہ دار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترم، اگر آپ مخدوم رقیب کی ضمانت دیتے ہیں کہ یہ ہمارے روپے لوٹا دے گا تو ٹھیک، وگرنہ ہمیں اس شخص پر قطعاً اعتبار نہیں ہے کہ یہ واپس آئے گا۔ مقامی ذمہ دار نے مخدوم رقیب سے چند باتیں کرنے کے بعد ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ مخدوم صاحب 2 ہفتوں کے اندر اندر آپ لوگوں کی امانت لا کر آپ کے حوالے کر دے گا۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں آ گئے، جبکہ مخدوم رقیب اور اس کا عملہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جنرل امام الدین اور اس کے آدمی چاہے آپ شہر میں داخل ہوتے ہی کسی اور طرف نکل گئے
اور ہمارے ساتھ اس عمارت میں نہیں آئے تھے، چاہے آپ کی یہ عمارت جس میں ہمیں لا کر بند کیا گیا تھا آج سے چند سال قبل پاکستانی مجاہدین کے قرارگاہ ہوا کرتی تھی، اور اس بات کی گواہی اس عمارت کے در و دیوار دے رہے تھے، کیونکہ اسی عمارت کے دروازوں اور دیواروں پر جگہ جگہ حرکت المجاہدین اور ہمارے پاکستانی مجاہد ساتھیوں کے نام لکھے ہوئے، اور آج اسی عمارت میں ہم قیدیوں کے حیثیت سے بند تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب روس افغانستان سے شرمناک شکست کھا کر واپس بھاگا تھا۔ روس کی اس ہزیمت اور پسپائی نے روس کی دوسری مقبوضہ مسلم ریاستوں کے مجاہدین کو، جو برسوں سے روسی استبداد کی چکیوں میں پس رہے تھے، ایک نیا ولولہ اور حوصلہ بخشا، اور انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں آزادی کی تحریکیں شروع کر دی۔ چاہے آپ سے کچھ فاصلے پر دریائے آمو کے اس پار روس کے مقبوضہ تاجکستان میں نہضت اسلامی نامی ایک تحریک نے سید عبداللہ نوری کی قیادت میں روسی استعمار کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ چنانچہ پاکستان سے شمع توحید کے پروانے جوگ در جوگ مولانا عبدالجبار کی قیادت میں تاجکستان کا رخ کرنے لگے۔ تاجکستان محاذ پر جانے والے پاکستانی مجاہدین کی اس علاقے میں پہلی قرارگاہ یہی عمارت تھی جس میں آج ہم قید تھے۔ نہضت اسلامی کی تحریک جہاد کو ختم کرنے کے لیے احمد شاہ مسعود نے اپنے آقا روس کے حکم پر 90 کی دہائی میں کارروائیاں شروع کی، اور سب سے پہلے اس نے شاہ آپ کے ہر دل عزیز کمانڈر اور تاجکستان کے جہاد کے روح رواں انجینئر بشیر کو چاہے آپ ہی کے ایک علاقے میں دھوکے سے شہید کرا دیا۔ اس کے علاوہ کئی اور اہم کمانڈر بھی احمد شاہ مسعود کے شقاوت قلبی کا نشانہ بنے۔ 1994 میں حرکت المجاہدین کے مایہ ناز کمانڈر اسلم شاہین اور ایک عرب کمانڈر کو بھی چاہے آپ شہر کے ایک گھر میں احمد شاہ مسعود کے حکم پر شہید کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں تاجکستان کے امیر سید عبداللہ نوری اور اس کے ساتھیوں کو بھی احمد شاہ مسعود نے بہت دھوکے دیے، جس کی وجہ سے تحریک جہاد تاجکستان چند سالوں میں ہی دب گئی۔ چاہے آپ میں عام لوگوں کے دلوں میں احمد شاہ مسعود کے لیے بہت زیادہ نفرت پائی جاتی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے چاہے آپ کے محبوب کمانڈر انجینئر بشیر اور اس کے ساتھیوں کو شہید کروایا تھا۔ چاہے آپ شہر کی اس عمارت میں رات گزارنے کے بعد اگلے دن یعنی 21 ستمبر سن 2000 کو ایک اور مشکل ترین سفر ہمارا منتظر تھا۔ چنانچہ 21 ستمبر کو صبح ہمیں دوبارہ ٹرکوں پر سوار کرا دیا گیا اور ٹرک ہمیں لے کر ایک نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی جگہ پر جہاں آگے گاڑی جانے کا راستہ ختم ہو جاتا تھا، وہاں پر ہمیں ٹرکوں سے نیچے اتار دیا گیا۔ تمام قیدی گاڑیوں سے نیچے اتر کر ادھر ادھر ہو کر پتھروں پر بیٹھ گئے، اور پہرےدار بھی ہمارے ارد گرد پھیل کر کھڑے ہو گئے، جبکہ پہرےداروں کے 2 افیسر ہمارے دائیں طرف دور نظر آنے والی بستی میں چلے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد جب یہ ذمہ دار بستی سے واپس آئے تو ان کے ساتھ 8-10 گدے اور گدوں کو چلانے والے 9 عمر لڑکے بھی تھے۔ ہم تمام قیدی اس صورتحال میں بہت زیادہ اضطراب کا شکار تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ اپنی پریشانی کو رفع کرنے کے لیے میں نے ایک پہرےدار سے پوچھا، کماندان ماں مردمرا کجا میں بری، یعنی ہم لوگوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ پہرےدار نے جواب دیتے ہوئے کہا، واللہ ماں نمی دانم، واللہ میں نہیں جانتا۔ ابھی میں پہرےدار کی اصلاح علمی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ بستی سے گدے لانے والے ایک کمانڈر نے سب قیدیوں کو اپنا سامان گدوں کے پاس جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب سارا سامان جمع ہو گیا تو گدوں کے ساتھ آئے ہوئے 9 عمر لڑکوں نے سامان گدوں پر لادنا شروع کر دیا۔ 150 قیدیوں کا سامان صرف 4 گدوں پر پورا آ گیا۔ بقایا بچ جانے والے گدوں میں سے ایک گدے پر زین ڈال کر 2 لڑکوں نے مجھے احتیاط کے ساتھ سوار کرا دیا۔ بقیہ 4 گدوں پر مریض اور لاغر ساتھیوں کو سوار کرا دیا گیا۔ بعد ازاں تمام قیدیوں کو ایک قطار میں ہو کر آگے پہاڑوں کی طرف چلنے کا حکم ملا۔ چنانچہ تمام قیدی ایک قطار میں ہو کر چلنے لگے، اور پہرےدار بھی کچھ قیدیوں کی قطار کے شروع میں اور کچھ قطار کے آخر میں قیدیوں کے ساتھ چلنے لگے، اور اس طرح انجانی راہوں کا پرخطر سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ میں ایک توانا گدے پر سوار تھا۔ گدے کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 16-17 سال کی عمر کے لڑکے گدے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ گدا جب کہیں سست پڑتا تو لڑکے اسے ہانک لگاتے ہوئے کہتے، زود بورو مسودہ۔ ان کی یہ ہانک عجیب سی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ میں نے ایک لڑکے سے پوچھا، برادر تو خرّا چھی میں گوئی، بھائی تم گدے کو کیا کہتے ہو؟ دونوں لڑکوں نے یک زبان ہو کر کہا، ما خرّا مسعود می گویم۔ میں نے نہ سمجھتے ہوئے ان لڑکوں سے پھر پوچھا، مسعود چھی مانی، مسعود کا کیا مطلب؟ میرے اس سوال پر ایک لڑکے نے شوخی سے کہا، احمد شاہ مسعود۔ میں نے لڑکوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ کسی انسان کو گدا نہیں کہنا چاہیے۔ دوسرے لڑکے نے فی البدیہہ میری بات کو چکتے ہوئے کہا، کیونکہ اس سے گدا ناراض ہو جاتا ہے۔ لڑکے کی یہ بات سن کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔
पूरी जिंदगी में गद्दे पर सवारी करने का मेरा ये पहला तजर्बा था, इसलिए मैं गद्दों की आदतों से वाकिफ नहीं था। मेरा गधा अगरचे बड़े सुकून से पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रहा था, लेकिन एक कबाहत उसमें थी कि वो सैकड़ों फीट की गहरी कायों के ऐन किनारे पर चलता था। गधे को मैं रास्ते के दरमियान चलाने की कोशिश करता, लेकिन गधा फिर गधा था। गधे की जिद तो मशहूर है, उसी जिद की बिना पर मेरा ये गधा गहरी कायों के ऐन जेर लाइन पर ही चलने को बजिद था। गधे की इस जिद ने मेरे पसीने छुड़ा दिए थे, क्योंकि गहरी संगलाख कायों को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। ये कायां मैं पहली दफा नहीं देख रहा था, बल्कि इससे खतरनाक और गहरी कायों से जंगों के दौरान अक्सर वास्ता पड़ता रहता था। ऐसी जगहों से मैं इतना खौफजदा कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन इस वक्त मैं एक जिद्दी गधे पर सवार था। इलावा अजीम मसनूई टांग की वजह से मुझे गधे पर बैठे अपना तवाज़ुन बरकरार रखने में भी काफ़ी मेहनत करना पड़ रही थी। इस दौरान बार बार मेरे जहन में यही ख्याल आता कि अगर काई की जीरो लाइन पर चलते हुए गधे का पाँव थोड़ा सा भी स्लिप हो गया तो मैं सैकड़ों फीट गहरी काई में गधे से पहले जा गिरूंगा। ये सोच कर ही मुझे जुर्जुरी आ रही थी। चुनाचे मैंने मजबूर होकर लड़कों से कहा कि गधे को रास्ते में चलाने की कोशिश करो। मेरी इस बात पर एक लड़के ने कहा, बिरादर, हमारे गधे सुदाए हुए हैं, इसलिए ये अपनी साइड पर ही चलते हैं और ये अपने सवार को कभी नहीं गिराते, इसलिए आप बेफिक्र होकर बैठे रहें। इलावा अजी हमारे ये गधे रोज़ाना इन रास्तों पर आते जाते हैं, इसलिए ये रास्तों के नशेब फराज से खूब वाकिफ़ हैं और कहीं टोकर नहीं खाते, बल्कि ये गधा जिस पर आप सवार हैं तमाम गधों से ज़्यादा तेज़ और ताकतवर है। लड़के की बातें सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई और मेरा खौफ कदरे कम हो गया। पहाड़ी नशेब फराज का सफ़र करते हुए शाम 4 बजे आगे चलने वाले पहरादार हमें अपने पीछे ले जाकर पहाड़ों के दरमियान बनी हुई खंदक में जा दाखिल हुए, क्योंकि इर्द गिर्द उस खंदक के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। चुनांचे तमाम कैदी कदे आदम बनी हुई खंदक में चलने लगे। इब्तिदा में खंदक कदरे हमवार थी, इसलिए मैं गधे पर सवार आगे आसानी से जा रहा था, लेकिन जूं जूं हम खंदक में आगे बढ़ रहे थे खंदक तंग होती जा रही थी। पैदल चलने वाले तो तंग जगह से भी आसानी से गुजर रहे थे, लेकिन हम गधा सवारों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि खंदक की दीवारों के साथ हमारी टांगें टकराना शुरू हो गई थी। चुनांचे हम गधा सवारों को भी गधों से उतरकर पैदल चलना पड़ा। मैं एक टांग के साथ ज्यादा दूर तक न चल सका। मुझे एक तके मांदे अफगानी तालिब ने अपने कंधों पर उठा लिया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई और उसने मुझे नीचे उतार दिया। इसी दौरान करीब की किसी बस्ती से कैदियों को देखने के लिए आए हुए एक आदमी ने भागकर मुझे कंधों पर उठा लिया और तेज तेज आगे की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर मजीद चलने के बाद शाम 7 बजे हम एक बस्ती खरसंगान की लगाट में जा उतरे। यहाँ उतरने के बाद पहरादारों के कमांडर की तरफ से हमें हुक्म मौसूल हुआ कि रात यहीं गुजारनी है। चुनांचे तमाम कैदी साथी ईशा की नमाज वगैरह पढ़कर भूखे पेट पत्थरों पर लेट गए। थकावट की वजह से लेटते ही सब साथी गहरी नींद सो गए।